السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اسی طرح ہمیشہ خوش رکھے۔ میرے بزرگوں، آج کی ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی آنے والا جو الیکشن ہے قریبی ہے 2024 کا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے نمائندوں کو چنیں جو انسانیت کا درد رکھنے والے ہوں، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے رہنما، اپنے قائد کو جو ہے کھڑا کریں۔ آج میرے بزرگوں جو حالات بنے ہوئے ہیں، اس کی سب سے بڑی واحد وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے لوگ نہیں ہیں۔ ہم لوگ جو ہے اب تک جو ہے دریا اور کرسیاں بچھاتے آئے ہیں، اپنا حق مانگنے کا ہم کو اختیار ہی نہیں رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نمائندوں کو سنسد میں پہنچائیں، اپنے ایسے قائد چنیں۔ میرے بزرگوں، اب اس شخص کو دیکھ لیں، الحاج بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کے نام پر لوگ چلاتے پکارتے ہیں، ان کو اے ٹیم، بی ٹیم، سی ٹیم بولتے رہتے ہیں، اور اس شخص کی یا باتوں کے اندر جتنا درد میں نے محسوس کیا، شاید ہی کوئی ایسا ایمان والا نیتا ہو۔ آپ یہی ایک شخص فڑفڑاتا رہتا ہے، سنسد میں یہی چلاتا ہے، باہر یہی چلاتا ہے، اور اس کو میرے بزرگوں جو ہے نا، مطلب کیا رہا ہے؟ اگر یہ اس طرح کیوں چلاتا پھر رہا ہے؟ اسے پتا ہے کہ اللہ نے مجھے جو علم دیا ہے، اللہ نے جو زندگی دی ہے، صرف اپنے لیے نہیں بلکہ قوم کے درد کے بانٹنے کے لیے، قوم کو اجاگر کرنے کے لیے۔ میرے بزرگوں، آج ہم اسی کو جو ہے نا جھوٹا کہتے ہیں، کہیں اس کو غدار کہتے ہیں، ہمارے خود کے مسلمان لوگ۔ یہی وجہ ہے کہ آج میرے بزرگوں ہماری یہ درگتی ہو گئی ہے۔ آپ تھوڑا اس بیان کو سنیے، اس ویڈیو کو سنیے۔ بہت ہی اچھا لگا کہ اس نے اپنی قوم کو نماز کا پیغام دیا ہے کہ نماز پڑھو۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اس کے بیانوں میں، اس کے جو ہے نا بھاشنوں میں سب سے زیادہ میرے بزرگوں قرآن اور حدیث، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں زیادہ جھلکتی ہیں۔ آپ کہیں بھی سن لیجئے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے واقعات بیان ہوتے ہیں۔ ایک ایسا کوئی نیتا بتا دے کہ جس کے بیان میں اس طرح کی باتیں ہوا کرتی ہوں، کہیں بھی رہن دو۔ سیاسی جلسوں میں بھی یہ اللہ کا بندہ جو ہے نا میرے بزرگوں تاریخی دائرے میں رہ کر بات کرتا ہے، یہ صحابہ کرام کی زندگی کو لے کر بات کرتا ہے۔ آپ تھوڑا اس ویڈیو کو دیکھیے، اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ہم میرے بزرگوں اوٹ پٹانگ ویڈیو بہت شیئر کرتے ہیں ادھر ادھر کی جو ہے نا، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کی ویڈیو بھی جو ہے نا کیا کریں، شیئر کریں، تاکہ میرے بزرگوں جو ہے نا ہمیں دونوں جہاں میں کامیابی مل سکے۔ آپ تھوڑا اس کی ان باتوں کو سن لیجئے، اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے۔ ہم کو 5 نمازیں دی گئی۔ میرے عزیز دوستو، میری زدار ماں اور بہنوں، نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ نوجوانوں، زندگی کب ختم ہو جائے نہیں معلوم۔ یاد رکھو، قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وہ لوگ نقصان میں ہیں جو اپنی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو اولاد اور دنیا اور دولت کے لیے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں وہ نقصان میں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ جب جہنم میں لوگوں کو ڈالا جائے گا تو ایک جہنمی دوسرے جہنمی سے پوچھے گا کہ تم کو کیوں جہنم میں ڈالا گیا؟ تو کہے گا کہ میں نے نمازوں کی پابندی نہیں کی۔ کوئی کہے گا کہ میں نے غریب اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا۔ میرے عزیز دوستو، نوجوانوں، چاہے وہ مرد ہو یا ہماری بیٹیاں ہوں، نماز کی پابندی کرو، خدا کے لیے نماز کی پابندی کرو۔ جب تم اور ہم خبر میں جائیں گے تو حشر کے میدان میں سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ نماز ہوگی، نماز ہوگی، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نماز کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ فوائل المصلین، کیا کہا اللہ نے کہ جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں، ایک ایسی وادی ہے جہنم میں، اگر دنیا کے پہاڑ اس میں ڈالے جائیں گے تو پہاڑ پگھل جائیں گے، صرف نماز میں سستی کی وجہ سے۔ ہم میں اور غیر مسلم میں فرق کیا ہے؟ نماز ہے۔ جو اثر کی نماز ترک کرتا ہے اس کا رزق چلے جاتا ہے۔ نماز کی پابندی کرو۔ کتنی دیر لگتی آپ کو؟ کتنی دیر لگتی؟ اب بہت سو گئے میرے بھائی، اٹھو، اب تو اٹھو کہ اب اللہ کے گھر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ میں تمہارے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی تکلیف ہے کہ میں اپنی جمعے کی نماز کو گیا تو میں صرف خطبہ سنا اور فرض نماز پڑھ کر اپنے نظر کو نیچے رکھ کر سر جھکا کر دوڑ کے اپنے گھر کو آ گیا۔ مجھے تکلیف ہوئی کہ میں پہلی مرتبہ مجھے موقع نہیں ملا سنتیں ادا کرنے کا، نوافل ادا کرنے کا۔ اب تو اٹھو میرے بھائی،
कब तक सोते रहोगे? उठो, फजर की नमाज पढ़ो। कितना सोओगे? उठो, तुम जिंदगी में इस दुनिया में सोने के लिए नहीं आए हो। अल्लाह ने हमको इसलिए पैदा किया था कि हम अल्लाह की इबादत करें, इताअत करें और नमाज पढ़ो। फजर की नमाज पढ़ो। कितनी देर लगती है आपको? ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज। नमाज पढ़ो मेरे भाई, नमाजों की पाबंदी डालो। मेरी नौजवान बहनों, मेरी बेटियों, नमाज की पाबंदी करो। यही सफ़र मिराज का सबसे बड़ा पैगाम। हमको नमाज फ़र्ज, हमको नमाज फ़र्ज हुई। नमाज को पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, सिवाय उसके कि आप सफ़र में हैं या आप बीमार हैं, मगर नमाज तो अदा करना है। और इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि नमाज को अदा करिए, अल्लाह से दुआ करिए, मेरे लिए भी दुआ करिए कि अल्लाह मुझे भी तौफीक दे कि मैं अपनी कोई नमाज मेरी ख़ज़ा ना हो। अल्लाह हमको जब तक ज़िंदा रखे, अल्लाह हमको तौफीक दे कि हमारी कोई फ़र्ज़ नमाज क़ज़ा ना हो। अल्लाह हम तमाम को तौफीक दे कि अल्लाह हमको रातों में उठाए, हम तहज्जुद पढ़ सकें। अल्लाह हमको जब तक ज़िंदा रखेगा, अल्लाह हमको अल्लाह का मोहताज बना कर रखे। अल्लाह हमको किसी जालिम का, मजलूम का मोहताज ना बनाए। आज की रात हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि परवरदिगार, हम आपके मोहताज हैं, हमको दुनिया या दुनिया वालों के मोहताज मत बनाइए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हस्बुनल्लाह निअमल वकील, या अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। मगर ये सब कब होगा मेरे भाई? जब हम अपने सर को झुकाएंगे। दोस्तों, आपने वीडियो को देखा है और आपने क्या महसूस किया है? इस शख्स का जो दर्द झलका है, इसमें क्या है इसका मफाद बताइए। अब इसने जो लोगों से कहा कि नमाज़ों का एहतमाम करो, मस्जिदों को आबाद करो, नमाज पढ़ा करो, अब इस पर भी आप क्या कहेंगे बताइए अब आप। और ऐसा कौन सा शख्स लाए आपके लिए जो आपकी इस्लाह कर सके, आपका दर्द अपना दर्द बनाकर बयान कर सके। मेरे प्यारों, अभी भी वक्त है, इस शख्स को समझ लो, इस शख्स को समझकर इसका साथ दो, वरना फिर मेरे बुजुर्गों बाद में पछताना होगा और उस वक्त का पछताना कोई काम नहीं आएगा। अभी भी इस शख्स के दर्द को समझो, इस शख्स की यानी कि जो है ना परेशानी को समझो। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, तमाम ईमान वालों से, कि इस शख्स के हाथ मजबूत करें कि इंशाअल्लाह फिर जो हालात बने हुए हैं वो ये दिन और हालात ऐसे देखने को नहीं मिलेंगे। उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अच्छी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए और बुरी तमाम बातों से मौला हम सब की हिफाजत फरमाए।